وقف کے ادارے اور رفائی ادارے یہ حکومت کی لونڈی بن کر کے رہ جائے. اسلام آباد باہر سے تو ماڈرن شہر نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ رہتا ہے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، تو یہ تمام علماء کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے. یہ تاثر پایا جاتا ہے، تمام علماء کے اندر بالکل پایا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے مدیر جامعہ دارالہدیٰ، موجودہ نائب صدر تحریک تحفظ مساجد و مدارس، حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، آپ سے تحفظ مساجد و مدارس کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی کمیٹی بنی اور اوقاف کا جو بل انہوں نے حکومت نے پاس کیا تھا، تو اس حوالے سے پہلے آپ سے ہماری گفتگو ہوئی. آپ نے بڑے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ بل جو ہے مدارس کو ایک قسم کے بند کر کے رکھنے کا جو ہے ان کا ارادہ ہے. تو اس وقت آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا تھا. تو آج ہم پھر پوچھنا چاہتے ہیں کہ تحفظ تحریک مساجد و مدارس میں آپ حضرات کے اس کے بعد، اس انٹرویو کے بعد سے لے کر آج تک کیا پیش رفت ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب مولانا سلیمانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایسے مواقع پر جہاں بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے، خواص تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو ان مواقع کو آپ مد نظر رکھ کر کے جو امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے اہم پیغامات ان تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ماشاءاللہ آپ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. آمین. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے، میں اس حوالے سے عرض کروں کہ جو یہ وقف املاک بل کے نام سے بل پاس ہوا ہے، یہ صرف مساجد مدارس کے حوالے سے نہیں ہے، جی، بلکہ یہ جملہ اوقاف کو متاثر کر رہا ہے. ٹھیک. جملہ اوقاف سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی خدمت خلق کے حوالے سے وہ کوئی ہسپتال بنا دیتا ہے، وہ خدمت خلق کے حوالے سے کوئی اور رفاہی ادارہ بنا دیتا ہے، وغیرہ، پناہ گاہ بھی اس میں آتے ہیں، جی، یہ ساری چیزیں آتی ہے. وہ وقف جو یہ بل ایکٹ پاس ہوا ہے، وہ سارے سے متاثر ہوں گے کہ حکومت جس وقت چاہے بند کر دیں. جی، یعنی یہ سارے وقف کے ادارے اور رفائی ادارے یہ حکومت کی لونڈی بن کر کے رہ جائیں. جی، جس وقت کوئی بھی ادارہ ایسا کوئی کام کرے جو عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے بہت بڑا کام ہو، لیکن وہ ادارہ یا اس کا سربراہ وہ حکومت کو ناراض کر دے کسی بات کی وجہ سے، تو آج کل جیسے ہماری حکومتیں ہیں، اس ادارے کو حکومت بند کر دے گی. ٹھیک. تو ایک تو یہ بل جو ہے یہ صرف مساجد مدارس کے حوالے سے نہیں ہے، یہ جملہ اوقاف کو متاثر کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے جو ہمارا انٹرویو تھا، اس انٹرویو میں ہم نے اس کے کہ وقف املاک بل ہے کیا، اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر بات کی تھی. اس کے بعد پھر یہ جتنا عرصہ اب تک گزرا ہے، کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا ہے، تو اس میں ہم نے تحریک کا آغاز کیا تھا. اس وقت جب ہم انٹرویو کر رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا تھا، تو اس وقت تحریک تحفظ اور مساجد اور مدارس یہ تینوں مسلکوں کا، ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی علماء اور مسلک اہل حدیث، اور ساتھ جو جماعت اسلامی کے مدارس ہے ان کا وفاق ہے رابطۃ المدارس، ان سب پر مشتمل یہ تحریک تحفظ مساجد اور مدارس کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا تھا. اس سلسلے میں پچھلے اس مہینہ ڈیڑھ میں تقریباً ہم نے ایک مہم چلائی تھی، وقف املاک بل سے آگاہی. ٹھیک.
چونکہ بنیادی مسئلہ یعنی کہ لوگوں کو آگاہ کرنا. ہاں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ یہ بل حکومت نے FATF کے جو بل پاس ہو رہے تھے اور اس کے لیے حکومت نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ اگر ہم یہ پاس نہیں کرتے، جو حکمران تھے انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ اگر ہم پاس نہیں کریں گے تو ہمارا پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے گا اور یہ ہماری ضرورت ہے اور مجبوری ہے. اس کی آڑ میں انہوں نے یہ بل پاس کر دیا تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، چوری چپکے جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. تو اس لیے پہلی فرصت میں ہم نے ضروری سمجھا کہ اسلام آباد کے لیے چونکہ یہ بل ہے تو آگاہی مہم چلائی جائے. تو اس سلسلے میں اب تک تقریباً اسلام آباد کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ٹھیک، یعنی 6 حصوں میں اس طرح کہ اسلام آباد کا جو ضلع ہے، دیہی اور شہری ایریاز کو ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا. تو تقریباً کوئی 15 کانفرنس ہم کر چکے ہیں، یعنی 1.5 مہینے کے اندر 15 کانفرنس. 15 کانفرنس اس طرح کے ہر علاقے میں جو اس علاقے کے علماء ہیں، اس علاقے کے دین سے تعلق رکھنے والے بااثر لوگ ہیں، ان کو جمع کر کے باقاعدہ یہ جو ہمارے تحریک تحفظ مساجد اور مدارس کے مجلس عاملہ کے، اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سارے ہم جاتے ہیں اور پھر پورے طریقے سے ان کو بریف کرتے ہیں کہ وقف املاک بل ہے کیا، کتنا خطرناک ہے، اور آئندہ چل کر کے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ اور ہمارے مدارس اور مساجد اس سے کتنے متاثر ہوں گے. تو تقریباً 15 سے زیادہ اس طرح کی کانفرنسیں ہم مختلف علاقوں میں کر چکے اور الحمدللہ اب پورا اسلام آباد کے علماء اور طلباء اور مذہبی طبقہ اور جو بااثر لوگ ہیں وہ اس آگاہی مہم میں پورے طریقے سے تحریک میں شامل ہو چکے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ہمیں جانی مالی تحریک میں جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہے ہر طرح کی ضرورت میں ساتھ دینے کا انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. اور جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس میں بھرپور جو ہے شرکت بھی ہوتی ہے اور بھرپور طریقے سے وہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اس میں کہیں سے کوئی مخالفت سامنے آئی ہے کہ کچھ علماء نے کہا ہو کہ نہیں بھئی ہم حکومت کے اس بل کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ اس سلسلے میں جو علماء اس سے آگاہ نہیں تھے تو ان کی طرف سے تو کچھ باتیں آغاز میں تھی، لیکن جب بل ان کے سامنے رکھا گیا، پھر اس کے مضمرات رکھے گئے، اس کے آگے دور رس جو اثرات مرتب ہوں گے آنے والے ادوار پر، تو ہم نے جتنی مہم چلائی ہے تو اس میں کوئی ایک عالم بھی ہمیں نہیں ملا جس نے اس سے اختلاف کیا ہو. ہر ایک نے اس کو سراہا ہے اور ہر ایک نے بھرپور جو ہے اس تحریک کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا، تو اس تحریک تحفظ مساجد و مدارس، تو آپ لوگ کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اب تک جو ہوا وہ تو آپ نے کہا کہ شروع میں آپ لوگوں نے کمیٹیاں بنائی، سب جو ہے وہ تمام مکاتب کو جمع کر کے، اس کے بعد آپ لوگوں نے 6 حصوں میں اسلام آباد کو تقسیم کیا، پھر آپ لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی، لوگوں کو آگاہ کر دیا. آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آئندہ کے لیے اب آگاہی مہم اسلام آباد ضلع میں وہ ہم یہ مرحلہ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. اس مرحلے کے بعد اب اگلا مرحلہ ہمارا وہ ہے کہ ہم 31 دسمبر بروز جمعرات انشاءاللہ ہم نے ایک ملکی سطح کی کانفرنس رکھی ہے، تحفظ مساجد اور مدارس کانفرنس، اسلام آباد ہوٹل میلوڈی میں. اچھا، اس میں پہلی فرصت میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں ملک بھر سے جو بڑے اکابر علماء ہیں اور چاروں وفاق کے، وفاق المدارس العربیہ علماء دیوبند کے، اور تنظیم المدارس ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں ان کے، اور وفاق سلفیہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے، اور رابطۃ المدارس جماعت اسلامی کے جو بڑے اکابر علماء ہیں اور ان کے صدر صدور اور جنرل سیکرٹریز ہیں، یہ حضرات سارے اس میں بشمول مولانا تقی عثمانی صاحب کے کراچی سے، اور اسی طرح جو ہے اکوڑا خاٹر سے مولانا انوار الحق صاحب ہے،
اور لاہور سے مولانا عبدالرحیم اشرفی صاحب ہے، اور اس طرح ملک بھر سے کچھ جو گدی نشین بڑے بڑے پیر حضرات ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے. تو یہ ملک بھر سے علماء آئیں گے، اور 31 تاریخ کو انشاءاللہ یہ کانفرنس ہوگی، اور اس میں یہ ملکی سطح کے جو ہمارے اکابر مشائخ اور گدی نشین ہیں یہ آئندہ کی تحریک کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. تو اس میں آگے تحریک چلانے کے لیے مظاہرے ہیں، پھر اسلام آباد کی سطح پر کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، لیکن ابھی اگر میں اس کو بیان کروں تو شاید پھر وہ مشکل ہوگا. تو یہ ہے کہ 31 تاریخ کو انشاءاللہ آئندہ کے لائے عمل کا اسلام آباد ہوٹل میں ملک بھر کے علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ اس کا اعلان ہوگا. اچھا، یہ آئندہ کا لائحہ عمل کے بارے میں آپ نے بتایا، تو اب تک جو آپ لوگوں نے تحریکی چلائی ہے، ظاہر بات اسلام آباد جس ایریا میں آپ قدم بھی اٹھاتے تو حکومت کو تو کہ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے جو تحریکیں چلائی، یہ تحفظ مساجد و مدارس کی کمیٹیاں بنائیں، تو اس کا تو حکومت کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی علماء نے اور باقی جو ہے مذہب پسند لوگوں نے ہمارے بل کو مسترد کر دیا ہے، تو انہوں نے اس پر مذاکرات کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ رابطہ وغیرہ کیا ہے، یا وہ لوگ اس موڈ میں نہیں ہیں؟ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بڑی بحث حکومت ہے. اچھا. یعنی اس حکومت میں یہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر افراتفری اگر ہو رہی ہے تو وہ حکومت کو کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا، حکومت کے لوگوں کو، کہ ملک کے اندر افراتفری ہے. ملک کے اندر اگر قیمت آسمان کو چھو رہی ہے تو ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتے سب کچھ ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس بل کے بارے میں، حالانکہ یہاں اسلام آباد میں یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے، بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام آباد کے علماء، اور اسلام آباد باہر سے تو ماڈرن شہر نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ رہتا ہے عوام میں، اور جو اس آگاہی مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہے، اگر یہ نکل آئیں اور یہ دھرنے کی طرف چلے گئے تو حکومت کے لیے شاید یہ سنبھالنا مشکل ہوگا. لیکن یہ بے حسی کا ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے اس طرح کا رابطہ تو نہیں کیا. البتہ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے ہمارے جو بڑے حضرات ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ متبادل کے طور پر ہمیں بل دیں. تو ہم مثلا قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کچھ ہمارے حضرات سے کہا ہے متبادل بل دے دیں، تو ہم وہ بل جو ہے نا قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرا لیں گے. ہماری معلومات کے مطابق وہ بل شاید آج ہمیں ملنا تھا، مجھے مل نہیں سکا ہے، تو وہ بل شاید کل ہمیں مل جائے گا کہ وہ بل جو اسپیکر قومی اسمبلی کو دیا گیا ہے ہمارے کچھ بڑے مشائخ کی طرف سے، تو اس کے لیے ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حکومت اس بل کو، یعنی اسپیکر نے یہ یقین دہانی کرائی ہے، کچھ وزراء نے کرائی ہے کہ ہم اس بل کو جو متبادل کے طور پر لے آئیں گے تو پچھلا بل جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا. اچھا، آپ نے بیچ میں ایک بات کہی کہ اسلام آباد باہر سے ایک ماڈرن شہر نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا مذہبی طبقہ بھی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی مذہبی طبقے کو یہی ماڈرن، جو میں کہنا چاہتا ہوں، مطلب یہ لوگ اس کو اٹھا کر باہر کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے اتنا سخت بل لے کر آئے ہیں؟ یہ میں سلیمانی صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ کوشش جو ہے ہر حکومت میں رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ شروع میں اسلام آباد کے جو مساجد کا رقبہ ہے وہ بہت بڑا بڑا رقبہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مساجد کو اتنی کم زمین دی ہے کہ اس میں نہ مسجد بن سکتی ہے نہ مسجد کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوشش تو ہمیشہ سے کچھ طبقات کی رہی ہے، لیکن الحمدللہ وہ اس کوشش میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور یہ بل بھی، یہ تو شاید بین الاقوامی ایجنڈا بھی ہے، اور اس بین الاقوامی ایجنڈے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ بل بھی، یہ کسی صورت میں اس بل کے
نفاذ میں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ ایک جیسے بہت سارے قوانین ہمارے ملک میں بنے ہوئے ہیں اور وہ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، تو ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ اس بل کے اوپر پاکستان جب تک پاکستان رہے گا یہ اس پہ عمل درآمد تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو آئینی ادارہ ہے قومی اسمبلی میں یہ بل ایک نحوست ہے، اس لیے ان کاغذات میں بھی یہ بل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ حکومت کو آپ لوگوں نے ٹائم بھی دیا ہے، آگے 31 تاریخ کو آپ لوگ وہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے پہلے یہ بھی کہا تھا پہلے انٹرویو میں کہ اگر وہ لوگ بات نہیں مانتے تو ہم احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے، ہم جو ہے گدی نشین قسم کے لوگ ہیں، کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم وہاں چلے جائیں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے چلے جائیں گے۔ تو اگر یہ لوگ بل واپس نہیں لیتے اور مطلب ان کی طرف سے یہ ہو کہ بھئی یہی ہوگا اور آپ لوگوں کی تحفظات کو دور نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس میں ہم یہ چاروں مسلک جماعت اسلامی، بریلوی حضرات، دیوبندی، اہل حدیث، ہم آگاہی مہم میں سارے علماء یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم حکومت کو اگر یہ حکومت رہی تو، چلی گئی تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر اللہ کرے چلی جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر رہی تو ان اسمبلیوں سے ہم ان کو واپس کرانے پر انشاءاللہ مجبور کریں گے، اور اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو اگلی اسمبلی کو مجبور کریں گے۔ یہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس بل کو، اس کو ہم نحوست سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اس پارلیمنٹ کے اندر جس کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انشاءاللہ اس بل کو ہم اس کے اندر رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ ایک بات ویسے ذہن میں آ رہی ہے کہ عام طور پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اگر علماء کی طبقے کو دیکھا جائے کہ بھائی صرف مولانا فضل الرحمان ہے یا اس کی پارٹی ہے جو اس حکومت کے خلاف آئی ہے، جسے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی اس تحریک کے اندر ہر جو ہے مسلک کے لوگ موجود ہیں، تو کیا ان سب کے وہی تحفظات ہیں جو آپ لوگوں کے ہیں، یا سب لوگ اس حکومت سے مدارس کے حوالے سے ہو گئے یا چاہے اور مسائل کے حوالے سے ہو گئے، تو وہ تمام مکاتب کے لوگ تنگ ہیں یا صرف مولانا فضل الرحمان تنگ؟ نہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک عالمی لیڈر ہے، اور اس عالمی تناظر میں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں شاید یہ واحد عالم لیڈر ہے جس کی قیادت کے اوپر تمام علماء متفق ہے، اور صرف ہمارے دیوبندی نہیں، ایک درمیان میں کچھ شاذ و نادر ایسے واقعات آ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو لوگ اہمیت، ہمارے طبقے میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، میڈیا میں یا اور چیزوں میں اس کو وہ اچھالتے رہتے ہیں، لیکن علماء کے طبقے میں اس کو اہمیت نہیں ملتی۔ جتنے یہ چاروں مسلک ہیں، اور اب تک جو ہمارے علماء سے اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہے، سب کو حکومت کے اقدامات کے اوپر تحفظات ہے، اور حکومت کے ایک تو معاشی حوالے سے لوگ تنگ ہیں نا، وہ تو سبھی تنگ ہیں، اور ایک حکومت کے جو مذہبی حوالے سے اقدامات ہیں ان اقدامات کے اوپر لوگوں کو تحفظات ہیں۔ اچھا، یعنی کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے لیے خطرہ ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، تو یہ تمام علماء کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے؟ یہ تاثر پایا جاتا ہے، تمام علماء کے اندر بالکل پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب اس حوالے سے مطلب یہ بہت بڑا بل پاس ہوا ہے، اور اسلام آباد کو یعنی پورے ملک کا دل کہا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی اقدام کیا ہے، یا آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے ابھی تک، یا اس حوالے سے ان سے بات نہیں ہوئی؟ اس سلسلے میں چاروں مسلکوں کے جو علماء ہیں، یعنی تین تو مسلک ہے اور ایک جماعت، وہ سیاسی جماعت ہے، جماعت اسلامی کی جو رابطۃ المدارس ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے دن سے لے کر آج تک مکمل مشاورت رہی ہے۔ ٹھیک، ہاں، اس میں چونکہ یہ جہاں تک مذہبی مسئلہ ہے تو مذہبی مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی مسئلہ ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ سے ایک پاس ہوا ہے، بل پاس ہوا ہے، بالکل، تو یہ تو سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے دباؤ ہم ڈالتے ہیں، تحریک ہم چلاتے ہیں
لیکن آگے چل کر کے حل تو یہ پارلیمنٹ سے ہونا ہے، ہوگی. اس لیے اس میں مشاورت، بلکہ آج بھی ہم مولانا سے ٹائم لے رہے تھے کہ ان سے ہم ملیں اور پھر اس سلسلے میں مشورہ کیا جائے. تو ان کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سلیمانی صاحب کہ اس وقت پاکستان میں جتنے مذہبی معاملات طے ہوتے ہیں تو ان میں مولانا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بے شک. وہ ایک رائے رکھتے ہیں، اس رائے کی ایک وزن ہوتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ اور فراست دی ہے تو وہ فراست شاید بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. یعنی آپ لوگ کے ساتھ مشاورت ہے اور بالکل مکمل ہیں، اور وہی تحریک کے بہت سارے جو ابھی تک میں ان کو بیان نہیں کر سکتا، بہت سارے معاملات میں مشورے ساری چیزیں شامل رہتی ہے، اس میں سب کی رہی ہے. ہم سراج الحق صاحب سے میں نے شاید آپ سے ذکر نہیں کیا اس بات کا، پچھلی دفعہ بھی ذکر نہیں کیا تھا. یہ ہم نے 15 تو اجلاس کیے، اور اس کے علاوہ ہم مولانا سے ملے، ہم مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے ملے، ہم جماعت اسلامی کے امیر جو ہے جناب سراج الحق صاحب، اور انہوں نے تو بڑا پروٹوکول دیا علماء کو. اچھا. ہاں، اور بلکہ انہوں نے پھر ایک علماء کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی. ٹھیک. اس ایکٹ کو جو ہے نا انہوں نے مسترد کیا. ٹھیک. اور پھر ہم پروفیسر ساجد میر صاحب سے ملے، ٹھیک. بریلوی حضرات کے جو ہے نا علماء سے ہم ملے، ٹھیک. اور راجہ ظفر الحق صاحب سے ملے ہم. ٹھیک. ان سب لوگوں نے جن سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے سب نے اس بل کو مسترد کیا ہے. یہاں تک کہ بعض جو ایسے ایم این ایز ہے جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، جب انہیں سمجھایا گیا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا، بل پاس ہوئے ان کو نہیں پتہ بھی نہیں. ہاں نہیں، قومی اسمبلی کے ممبر کو نہیں پتہ کہ کیا پاس ہوا ہے. سینیٹروں سے ہم ملے، ان کو بھی نہیں پتہ، کہتے یہ کیا پاس ہوا ہے. یعنی مطلب اتنی چوری سے یہ کام ہاں، یہ چوری سے ہوا ہے سارا کچھ. تو اس لیے انہوں نے جن کی سمجھ میں یہ بات آئی، اور کچھ علماء شاید شیخ رشید صاحب سے بھی ملے، تو شیخ رشید صاحب اب وزیر داخلہ بن چکے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا بل ہے. تو اس لیے یہ بل جو ہے یہ بھی حکومت کی نااہلی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک ایسا قانون پاس کیا ہے. شاید اس قانون کا میرے خیال سے اب عمران خان کو تو شاید پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اس کا شاید اس کو بھی نہیں پتہ، اس کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے پاس ہوا، کیسے پاس ہوا. اچھا، یہ ایک ضمن میں ایک اور بات ہے کہ جو ایک نوٹس ملا ہے کل پرسوں یا شاید مدارس کو، کہ یعنی اسکول کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کو تو حکومت کی طرف سے نوٹس ملا ہے کہ بھئی کرونا کی دوسری لہر آگے بند کر دیں، لیکن مساجد مدارس والوں نے ان کو بند کر دیا ہے. اب باقاعدہ نوٹس ملے ہیں مساجد مدارس کو کہ بھئی آپ لوگ مدارس بند کریں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی اس تحریک میں اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے اس پر کہ آیا بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے نوٹس ملا ہے، اکثر اداروں کو مدارس کو ملا ہے، اور اس نوٹس میں وہ آپ میں بھی دے بھی دوں گا آپ کو. اس نوٹس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی آپ فوری طور سے مدارس بند کر دیں. اچھا. تو اس کے جواب میں 4 دن پہلے پورے اسلام آباد کے مساجد اور مدارس کا ایک بہت بڑا بھرپور اجلاس ہوا ہے جامعہ محمدیہ اسلام آباد F64 میں، اور اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے علماء اور ان کے لوگ سب نے بیک زبان ہو کر کے حکومت کے اس نوٹس کو یکسر مسترد کیا کہ ہم مدارس بند نہیں کریں گے. البتہ اس بیماری کو ہم بیماری سمجھتے ہیں، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کے بارے میں سارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، پوری قوم کو صدقہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ممکن احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. مدارس میں احتیاطی تدابیر پر اور عمل ہوتا ہے؟ مدارس میں ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں سینیٹائزر گیٹ لگے ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ جو ہے وہ یہ ماسک استعمال کریں، اور اس طرح کی چیزیں. احتیاطی تدابیر سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ تعلیم کو بند کر دیا جائے، تعلیم کو بند کرنے کو علماء نے یکسر مسترد کیا کہ یہ ہم نہیں مانیں گے. بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسکول بھی کھول دیں.
آج ہم ایک بہت بڑی شخصیت سے ملے ہیں, وہاں ہم نے دیکھا وہ ایسوپیز پر بات کر رہے تھے, تو ہم نے کہا یہ تمہارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے بس یہ بات تو کرنی چاہیے. تو یہ احتیاط تو بہرحال نہیں ہے, اور احتیاط کرنی چاہیے, لیکن احتیاط کو مد نظر رکھ کر کے تعلیمی اداروں کو چلنا چاہیے. بہت شکریہ حضرت, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.